روحانی قابلیت جو منقص ہوتی ہے۔ روحانی رہنما مقرر کرتے وقت روحانی قابلیت استعمال کی جانی چاہیے جو خدائے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ میں ہوں راشد یونس۔ یہ اصول در حقیقت نجات کی کہانی کی کھلتی ہوئی نوعیت کو واضح کرتا ہے، کیونکہ جیسے کہ لوکا اسے لکھ رہا تھا، جسے ہم اعمال کی کتاب کہتے ہیں، وہ کہانی کو بیان کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں۔ جب وہ یہ خط لکھ رہا ہے تو وہ دراصل خود گواہ ہے اس کو لکھتے ہوئے، جب وہ پولوس کے ساتھ ہے، شاید روم میں، جب پولوس کو رومی سپاہی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تو سامنے آنے والی کہانی کو دیکھیں، اور میں نے پہلے ہی اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن مجھے صرف اس کا جائزہ لینے دیں۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس جوہر میں یہ کہا، یہ ایک کھلنے والی کہانی ہے۔ جتنا تم میری بات مانو گے اتنا زیادہ تم اس کے بارے میں جان سکو گے۔ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ اور یقیناً اس نے پھر ان سے کہا کہ وہ یروشلم واپس جائیں، روح القدس کے آنے کا انتظار کریں، اور پھر وہ یروشلم، یہودیہ اور سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ہوں گے۔ لیکن ہم قیادت کی کہانی کو اب کھلتا دیکھیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں اور بھی ذیلی موضوعات ہیں جو مجموعی کہانی کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور اعمال کی کتاب سے گزرنے والے موضوعات میں سے ایک قیادت کی تقرری کی کہانی ہے، اور یہ پہلی چیزوں میں سے ایک ہے جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، کیونکہ پطرس اٹھتا ہے اور اس نے ایک زبور کا حوالہ دیا جو کہ پیشین گوئی ہے۔ وہ دراصل اسے اعمال پہلے باب کی 20ویں آیت بیان کرتا ہے، لیکن یہ اصل میں زبور 109 کی 8ویں آیت کی ایک پیشین گوئی ہے، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ داؤد پیشین گوئی کر رہا تھا کہ یہودا کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی دھوکہ دہی، لیکن وہ نبوت بھی کر رہا تھا، اور پطرس اس پیشین گوئی کا حوالہ دیتا ہے کہ ہمیں یہودا کی جگہ لینی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا جو واقعی دلکش ہے۔ سب سے پہلے پطرس نے کہا، جو آدمی یہودا کی جگہ لے گا اس کے پاس مخصوص رسولی قابلیت ہونی چاہیے۔ وہ قابلیت کیا تھی؟ اس جتنے عرصے تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمے سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ اب اس کے بارے میں سوچیں، وہ کہتا ہے، یہ 2 آدمی، ان میں سے وہ 2 وہاں ہیں، لیکن ان آدمیوں میں سے ایک کو یوحنا کے بپتسمے کے وقت سے لے کر ہر چیز کا گواہ ہونا چاہیے۔ جب یوحنا نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جسے وہ منتخب کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے یسوع مسیح کے ساتھ کئی بار سفر کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے یسوع مسیح کو معجزات کرتے دیکھا۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزے کیے تھے۔ بلا شبہ وہ مصلوبیت کے وقت بھیڑ کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ شاید ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد دیکھا تھا۔ ہم بالکل نہیں جانتے کہ کب اور کہاں، اور شاید وہ زیتون کے پہاڑ پر تھا جب یسوع مسیح اٹھایا گیا، اور وہ سن رہا تھا جو سفید پوشاک والے فرشتوں نے رسولوں سے کہا تھا۔ لیکن ہمارے پاس اب یہاں 2 امیدوار ہیں جن کو میں نے منتخب کرنے کا عمل کیا ہے۔ پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے، اور دوسرا متیہ کو، اور یہ کہہ کر دعا کی، اے خداوند، تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کے ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ ویسے یہ المناک الفاظ ہیں،
اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرا ڈالا، اور کرا متیہ کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ تو ایک بار پھر ان کے پاس 12 رسول ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس طریقے کار پر چل رہے تھے جس کا اصل میں پرانے عہد نامے میں حوالہ دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر امثال 16ویں باب کی 33ویں آیت، کرا ڈالنا۔ کرا گود میں ڈالا جاتا ہے، پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے۔ خدا نے یہ طریقہ کار استعمال کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اعمال کی کتاب میں کسی اور جگہ اس کو دہراتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ متیہ کو منتخب کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجیلوں میں وہ ابھی تک زکریا کے ساتھ کہانت کا کام سر انجام دے رہے تھے، یاد ہے؟ اور لوکا نے انجیل کے بالکل شروع میں اس کا حوالہ دیا تھا۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور جب وہ خداوند کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرا نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔ اب اس وقت مجھے یقین نہیں کہ یہ کتنا روحانی عمل تھا، کیونکہ یہودیت کے اندر بہت زیادہ جسمانی عمل تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیت میں کرا ڈالا جاتا تھا، یہاں تک کہ یسوع مسیح کے زمانے میں بھی۔ اب بعد میں جیسے کہ آپ منظر عام پر آنے والی کہانی کو دیکھتے ہیں کہ عادت کے لحاظ سے ہم روح کی طرف سے مکاشفہ دیکھتے ہیں۔ یہ کافی سالوں بعد ہوا۔ انطاکیہ میں کلیسیا قائم ہو چکی ہے، غیر قوموں کے ایمانداروں کی کلیسیا، اور غور کریں، ہم پڑھتے ہیں انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے۔ یہ بہت خاص تحفے تھے، کیونکہ کرنتھیوں میں پولس نے عظیم تحائف کا حوالہ دیا جو کہ رسول، نبی اور معلم تھے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس انبیاء اور معلم ہیں۔ وہ کون تھے؟ یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ اسے ابھی تک پولس نہیں کہا گیا۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اب یہ دلچسپ ہے، جیسے کہ میں نے کہا، اعمال کی کتاب میں آپ نے انہیں کبھی بھی کرا ڈالنے کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں یہ بھی کہوں گا آپ نے کبھی بھی خاص طور پر روح القدس کو آدمیوں کے ایک گروہ سے براہ راست بات کرتے ہوئے یہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے لیے برنباس اور ساؤل کو الگ کر دو۔ آپ دیکھیں گے کہ کہانی کھل رہی ہے، اور جیسے جیسے آپ کھلتی ہوئی کہانی میں آگے بڑھتے ہیں، اگلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ کردار کے لحاظ سے انتخاب ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب پولس نے تیموتھیوس کا انتخاب کیا، جب وہ دوسرے خدمتی سفر پر لسترا واپس آیا اور پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا، تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا۔ اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی۔ وہ شاید مسیح کے پاس اس وقت آئی تھی جب پولس اپنے پہلے سفر پر وہاں تھا، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا باپ غیر ایماندار تھا۔ شاید لسترا شہر کے باہر زیوس کے مندر میں یونانی دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا۔ وہ لسترا اور اکنیم کے بھائیوں میں سے نیک نام تھا۔ اب اس کے بارے میں سوچے، کون نیک نام تھا؟ تیموتھیوس۔ پولس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے۔ اس کے انتخاب کی بنیاد کیا تھی؟ تیموتھیوس کی شہرت اور تیموتھیوس کا کردار۔ اب کہانی منظر عام پر آتی ہے اور زیادہ مخصوص ہو جاتی ہے، کیونکہ پولس قید سے باہر نکلنے کے بعد پہلی بار کریتے گیا۔ وہ اصل میں واپس افسس چلا گیا، اور جب اس نے تیموتھیوس اور تیتس کو خط لکھے تو اس نے خاص طور پر اس بات کو حرف بحرف بتایا کہ ہمیں کلیسیا میں روحانی رہنماؤں کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے۔ نہ صرف اچھی شہرت، لیکن اچھی شہرت کیا ہے، آپ اس کا تعین کیسے کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں صرف
مثال کے طور پر تیتس کو دیکھیں۔ تیتس کے نام خط۔ تیتس وہ کریتے کے جزیرے پر روانہ ہوا تاکہ ہر کلیسیا اور ہر شہر میں بزرگوں کو مقرر کیا جا سکے، اور اسی طرح پولس خاص طور پر کہتا ہے کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے اس کی اچھی شہرت ہونی چاہیے۔ اور آپ اچھی شہرت کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ جب پولس یہ کہتا ہے نہ خود رائی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشے میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ تو کلیسیا میں رہنماؤں کی تقرری کے سلسلے میں وہ اصول کیا ہے جو اعمال کی کتاب میں آشکار ہونے والی کہانی سے نکلتا ہے؟ وہ یہ ہے، روحانی رہنما مقرر کرتے وقت روحانی قابلیت استعمال کی جانی چاہیے جو خدائی کردار کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ آج کا معمول ہے، اور اس لیے یہاں پر عکاسی اور جواب کا سوال ہے۔ روحانی رہنماؤں کے انتخاب اور تقرری میں کردار اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بد کردار آدمی کو مقرر کرتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ مہارت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان میں کافی صلاحیت ہو، ان کے پاس بہت زیادہ علم ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان میں کردار نہیں ہے تو وہ اس علم اور اس ہنر کو کلیسیا کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لوگوں پر منفی اثر ڈالنے کے لیے۔ تو پولس نے کہا کہ پہلی چیزوں میں سے ایک جس کی تم تلاش کرتے ہو وہ ہے کردار، اور تم اپنے کردار سے جانے جاتے ہو، اور یہ ان لوگوں کی تقرری کے سلسلے میں بہت اہم ہے جو یسوع مسیح کی کلیسیا میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، راشد، تم نے اپنی کلیسیا قائم کرنے کے تجربے سے جو سب سے اہم چیز سیکھی ان میں سے ایک کیا ہے؟ اور میں 1972 سے براہ راست کلیسیاں قائم کر رہا ہوں، اور اب اگر آپ اسے 10 سال بعد سن رہے ہیں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں، کیونکہ میں شاید آسمان پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو سب سے بڑے سبق سیکھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے روحانی رہنما کا انتخاب کرنا جو کردار کے حامل ہوں، ان خصوصیات کو سنجیدگی سے لینا، اور جب میں نے اس اصول کی خلاف ورزی کی تو اس نے ہمیشہ کلیسیا کے ساتھ تعلقات میں مسائل اور دل آزاری پیدا کی۔ تو یہ زندہ رہنے کا ایک طاقتور اصول ہے جسے ہمیں بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔